رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو کوئی مسلمان بندہ اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے اور اس کے فرائض کو پورے طور پر انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس پر اسے بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت ساری عبادتیں فرض قرار دی ہیں۔ ان عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت ہے روزہ۔ روزہ رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، چاہے رمضان المبارک ٹھنڈی کے ایام میں واقع ہو یا پھر گرمی کے ایام میں واقع ہو۔ مسلمان اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہر حال میں روزہ رکھتا ہے، نہ ٹھنڈی کی پرواہ کرتا ہے نہ گرمی کی پرواہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلمان کی اس ادا پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ تمام بنی آدم کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کو ان کا بدلہ دیا جاتا ہے سوائے روزے کے۔ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اس لیے میں خود اس کو دوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے روزے کی اہمیت اور روزے دار کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں روزے دار کے تعلق سے، روزے دار کی فضیلت کے تعلق سے اس میں بیان کیا گیا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہوگا، اور یہ دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہوگا۔ اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے، ان کے علاوہ کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ اگر کہیں پر بھیڑ ہو اور کہیں پر ہمیں جانا ہو اور بہت دشواری کا سامنا ہو، اگر کوئی ہمیں خصوصیت کے ساتھ بلا کر کے اندر داخل کرے اور خصوصی گیٹ کے اندر سے ہمیں داخل کرے تو کتنی خوشی ہوگی۔ تو کل مرنے کے بعد بھی جو روزے دار ہوگا اور جنت میں بھیڑ ہوگی، وہاں پر اس کو خصوصیت کے ساتھ الگ گیٹ سے، الگ دروازے سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ روزے دار کے لیے خاص ہوگا، اور جب روزے دار وہاں سے داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ دروازہ بند کیا جائے گا۔ اس سے بھی روزے دار کی اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ روزہ ہو، روزہ صحیح معنی میں ہو، اللہ کے حکموں کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر والے روزہ رکھ رہے ہیں، محلے والے روزہ رکھ رہے ہیں، ایک ماحول ہے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ روزہ صحیح معنی میں جو روزہ رکھے گا، صحیح معنی میں جو روزے دار ہوگا، اسی کے لیے فضیلت ہوگی، اسی کے لیے یہ انعام ہوگا، اسی کے لیے اللہ کی طرف سے اتنا بڑا بدلہ ہوگا۔ لہذا رمضان مبارک کی آمد ہے، اسے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے صحیح نیت کے ساتھ، صحیح تصور کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ اور خالص اللہ کے لیے ثواب کی امید میں، ثواب کی لالچ میں ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ سے امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کل مرنے کے بعد جنت نصیب کرے گا، اور ہمیں بھی، ہمارا بھی داخلہ باب الریان سے ہوگا۔ لہذا ہم کوشش کریں اور اس کے لیے تگودو کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان روزوں کو قبول کریں اور صحیح معنی میں ہمیں روزے دار کی فہرست میں ہمارا شمار فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کی قدر کرتے ہوئے صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح روزے داروں میں اور جنتیوں میں ہمارا شمار فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔